الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ معزز حاضرین، کافی دیر سے آپ ایک ہی موضوع کے تعلق سے سنتے یقیناً اس کے تمام سیاق و سباق، اس کے ماحصل اور کیا ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے، یہ سب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یوں کہا جائے کہ اب میرے لیے بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں، جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا شبیر صاحب بول کے چلے گا اپنی اناؤنسنگ میں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ چونچ سے ایک قطرہ پانی ہی صحیح، کچھ تو دینا ہی پڑے گا۔ تو وقت دیے ہوئے وقت کے مطابق 10 بجے ہم کو ختم بھی کرنا ہے، 13-14 منٹ وقت بچے ہیں، اور یہ اجلاس، یہ احتجاج کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ہم احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا احتجاج ان تک پہنچے گا جن سے ہمیں احتجاج، جن کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا احتجاج برما کی حکومت تک پہنچے گا؟ کیا ہمارا احتجاج برما کی ہندوستان میں موجودہ کونسلیٹ تک پہنچے گا؟ کیا ہمارا احتجاج حکومت ہند اور ہمارے وزارت خارجہ تک پہنچے گا؟ یا نہیں پہنچے گا؟ ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، اپنی آواز کو بلند کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ذرائع ہم پہنچا دے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے میمورنڈم کے ذریعے سے، ہمارے دوسرے جو طریقے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکال دے، ہماری آواز پہنچ جائے گی۔ جب کعبہ بنا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم پکار دو لوگوں کو کہ آ کر کے اس کا حج کریں، طواف کریں، پکار دو سب کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میری آواز پہنچے گی کہاں؟ پورے دنیا میں۔ تو اللہ نے کہا تمہارا کام ہے پکار دینا، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ویسا ہی اس احتجاج کی آواز کو بلند کرنا ہمارا کام ہے، اب پہنچا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا۔ اور ہمیں کئی جگہ آواز پہنچانی ہے، برما کی حکومت میں آواز پہنچانی ہے، وہاں کے فورن منسٹری میں آواز پہنچانی ہے، وہاں کے وزارت داخلہ میں آواز پہنچانی ہے، ہندوستان کی وزارت خارجہ میں آواز پہنچانی ہے، ہندوستان کی حکومت تک آواز پہنچانی ہے، اور ان سب جگہ آواز پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی آواز پہنچانی ہے کہ احتجاج تو پورے دنیا میں ہو رہا، لیکن ان احتجاجات کے باوجود وہاں جو کہیے کہ مکمل طور پہ کلنگ اسٹاپ نہیں ہوئی، وہ جاری ہے۔ حالات بے قابو تو نہیں ہے، لیکن وہاں کلنگ جاری ہے، جلانا جاری ہے، مارنا جاری ہے، کاٹنا جاری ہے۔ تو ہم کو تو اپنی آواز وہاں بھی پہنچانی ہے تاکہ وہ جاری ہے وہ بند ہو سکے۔ ایک چیز اور بتائیں، ہمارے پڑوس میں اگر کچھ ہوتا ہے
تو ہمارا اخلاقی فرض کیا بنتا؟ پڑوس میں جا کے پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے، تم لڑ کیوں رہے ہو، تمہارے جھگڑے کی آواز ہمارے مکان تک آ رہی ہے، تم جھگڑا اپنا بند کرو، تمہارا امن چین درہم برہم ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمارے آرام میں خلل پڑے گا۔ لیکن یہ ایسا پڑوسی ہے ہمارے ملک کا کہ اس کے یہاں نظام درہم برہم ہوا اور ہمارا جو پڑوسی ہے، ان کا جو پڑوسی ہے یعنی ہمارا ہندوستان، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز بلند نہیں کی، ترکی نے بلند کی، انڈونیشیا نے بلند کی، ملیشیا نے بلند کی، ایک معمولی سا چھوٹا سا ملک ہے مالدیپ، اس نے اپنی آواز بلند کی، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ اس مار کاٹ کو روکنے کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، حکومتی سطح پر بلند کرتے ہیں۔ عوامی سطح پر تو بلند ہو ہی رہی ہے، احتجاج ہو رہا، لیکن حکومتی سطح پر نہیں ہو رہا۔ کم سے کم ایک آواز، ایک مذمت کی آواز کر دیتے، ہمارے حکومت دیتی آواز، حکومت کے ہمارے وزیر اعظم دیتے گئے، دعوت کھا کے چلے آئے، ایک لفظ نہیں بولا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کی محبت کہاں چلی گئی؟ آپ کے یہاں انسانیت یہ ہے پوری دنیا میں کہ ایک بچے کو بھی اگر ایک ٹیچر تھپڑ مار دیتا ہے تو اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے یہاں کوئی آپ کی انسانیت جاگتی نہیں ہے، دل میں آپ کے درد نہیں پیدا ہوتا ہے، آپ کا دل اٹھتا نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے ہیں۔ کہاں گئی انسانیت؟ یہ کیسی انسانیت ہے آپ کی؟ جن کے دلوں میں انسانیت ہے، جن کے دلوں میں انسانوں کی محبت ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں، کہیں جلوس نکال کر کے، کہیں پمفلیٹ لگا کے، کہیں اخباروں میں بیان دے کر کے، اور ہم لوگوں کی طرح سے کہیں جلسہ کر، احتجاجی جلسہ کرتے۔ اب یہ ہے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے کیسے؟ ہماری آواز وہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ایک طریقہ دستخط کا، بڑے میمورینڈم پہ ایک آپ سب اپنا دستخط لوگ کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیے دستخط، وہ سارا دستخط جمع کر کے ان جگہوں میں یعنی حکومت ہند کو اور برما کی ایمبیسی کو دیا جائے گا کہ ہم آپ کے اس فعل کے، اس کام کی مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک احتجاج کا طریقہ اور ہے، آج کل تو ہر آدمی اپنے ہاتھ میں اسمارٹ فون رکھتا ہے، دیکھیے کتنے سارے لوگ ابھی لائیو کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو واٹس ایپ، فیس بک، ای میل ہر شخص جانتا ہے۔ اور برما کی حکومت کے ای میل تک ایک خط میل کرنا، ایک لیٹر میل کیجیے ڈائریکٹ حکومت کو کہ وہاں کی کلنگ اسٹاپ کی جائے، اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کر رکھا۔ ایک لنک کریٹ کیا گیا ہے، اس لنک میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس پہنچے، لوگوں سے پوچھیے، اگر کسی کے پاس ہو تو اس سے لیجیے، اس کے اوپر کلک کیجیے، ایک فارم آپ کے آئے گا، جیسے ہی وہ فارم آئے اوپر میں اپنا نام لکھیے، اس کے نیچے اپنے شہر کا نام لکھیے، اور سب سے نیچے میں اپنا ای میل آئی ڈی دیجیے، جس ای میل آئی ڈی سے آپ کا موبائل چلتا ہے۔ صرف اتنی سی چیز دینی ہے، پورا خط اس کے اندر ٹائپ کیا ہوا ہے۔ آپ جیسے ہی اس کے بعد اس کو سبمٹ کر دیجئے، اس کے اوپر سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیجئے، تو آپ کا ای میل آپ کے نام، آپ کے شہر کے ساتھ وہ خط ہے برما کی حکومت کے پاس، برما کی پرائم منسٹر کے پاس، وہ محترمہ کیا سو کر کے جو ہے وہ ان کے پاس، اور برما کی فورن منسٹری کے پاس، برما کے وزارت داخلہ کے پاس، اور
ہندوستان کی وزارت خارجہ کے پاس 5 جگہ وہ خط آپ کا براہ راست، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا نام دینا ہے، میل آئی ڈی دینا ہے، اس کے بعد سبمٹ کر دیجیے اپنے موبائل سے، تو وہ یہ سلسلہ رات 12 بجے سے شروع ہوا تقریباً، اور ابھی تک کئی 100 ای میل وہاں جا چکا، اس کے ذریعے سے کئی 100 ای میل وہاں جا چکا۔ آپ لوگ بھی اس کا لنک لے کر کے اس کو بھیجیے، یہ آپ کا ڈائریکٹ احتجاج ہوگا، فردن احتجاج ہوگا، آپ کے نام کے ساتھ احتجاج ہوگا۔ جیسا کہ پہلے رکھا گیا تھا کہ پوسٹ کارڈ بھیجا جائے، لیکن پوسٹ کارڈ کے بجائے یہ رکھا گیا کہ پوسٹ کارڈ کا بھیج کر کے ہم لوگ یہ میمورنڈم بھیجیں، اور اب میمورنڈم کے ساتھ ساتھ میل بھیجنے کا بھی یہ کیا گیا ہے کہ میل بھیجیں۔ اب اس کو جو ہے دیکھیے اس طرح کا فارم آئے گا، اور یہ فارم ہے لال رنگ کا، یہ کھلکے کا ایسا فارم آئے گا، خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ پر میں اپنا نام، شہر کا نام اور میل آئی ڈی نہیں تو بھرنا ہے، پورا لیٹر۔ کل شاہ شمیم الدین منمی صاحب نے اس کو تیار کیا، وہ لیٹر اس میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ پورا لیٹر انگریزی میں لیٹر ہے جو برما حکومت کو براہ راست جا رہا، تو یہ احتجاج کا یہ طریقہ ہے۔ آج کل تو بہت سارے طریقے ہیں اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے، تو اپنی آواز کو وہاں تک پہنچائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو فبلسانہ، اپنی زبان سے روک دے۔ وإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اپنے زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو اپنے دل میں اس کو سوچے برا کہ یہ برا ہے۔ وذالک اضعف الایمان، اور دل میں سوچنا یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ تو اب ہم یہ طے کریں کہ ہم کم ترین درجے پہ رہیں یا اس سے اوپر والے درجے پہ رہیں۔ اگر ہم زبان سے جیسے یہاں ادا کر رہے ہیں، ہماری زبان کی طاقت، تحریر کی طاقت اگر وہاں پہنچ جائے برما حکومت تک، تو ہم ایمان کے اس درجے میں کہلائیں گے، ہمارا ایمان اعلیٰ کہلائے گا۔ جو سب سے اعلیٰ ہے ہاتھ سے روک دے، اس کے لیے تو ہم لوگوں کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے، لیکن اپنی زبان سے تو برے کو برا کہہ سکتے ہیں، جو غلط کر رہا ہے اس کی غلطی کو اپنی زبان سے روک سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی آواز کو حکومت برما اور ظالموں تک پہنچائے، اور اس کے اندر کچھ ایسی شرم و حیا پیدا ہو، یہ احساس ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب مظلوم آہ بھرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آہ کو ضرور سنتا ہے۔ تو مظلوموں نے کتنی آہ بھری ہے، اس آہ کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ کم سے کم دعا کریں، عرضی پیش کریں، اس کے حضور میں ہاتھ پھیلائیں، ان ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے اور ان مظلوموں کی حفاظت کے لیے، اور ان کو دوبارہ ان کو آباد رکھنے کے لیے، ان کو ان کی شہریت مل جائے، ان کو ان کی جگہ مل جائے، ان کو آرام کی زندگی مل جائے، اس کے لیے ہم دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرضی پیش کریں۔ صرف آج کی دعا نہیں بلکہ ہمیشہ دعا کیا کریں، نمازوں میں کہیے کہ اپنے اماموں سے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا کیا کریں، دعا کی مجلسوں کا انعقاد کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ دو ہتھیار ہیں، اپنی آواز کو بلند کریں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ تو اس دعا سے پہلے ہم آپ سب مل کر کے اپنے پیارے آقا سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ وَيَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا محمد عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم وسلم عليه وعليهم أجمعين۔ جب درود پڑھا جاتا ہے نا تو ہمارے آقا سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے،
کہ ہمارے نبی سنتے ہیں، ہمارے نبی تک درود پہنچتا ہے، تو صرف درود نہیں پہنچتا ہے، درود پڑھنے کی حالت پہنچتی ہے، درود پڑھنے کی جگہ پہنچتی ہے، درود پڑھنے کی مجلس پہنچتی ہے، مجلس کے شروکا پہنچتے ہیں، شروکا کی دلی کیفیت پہنچتی ہے، اور ان شروکا کی شرکت کی وجہ پہنچتی ہے۔ گویا ہمارے اس احتجاج کی پوری خبر ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جب یہ پہنچ رہی ہے تو ہم اللہ کے حضور میں اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور ہمارے نبی اس کے اوپر آمین فرما دیں۔ دعا کیجیے کہ اے رب العالمین، برما کے تمام انسانوں پر جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین، جو بے گھر ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، جو بے سہارا ہوئے ہیں ان کی مدد فرما دے، جو بے آسرا ہو گئے ہیں ان کی مدد فرما دے۔ اے رب العالمین، وہاں کے بچوں کی مدد فرما دے، بوڑھوں کی مدد فرما دے، عورتوں کی مدد فرما دے۔ اے بار الہ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ ہم یہ دعا اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اے رب العالمین اپنے گھر کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے مکان کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اے رب العالمین تیرے ان بچوں، ان معصوم بندوں کے لیے کر رہے ہیں، کہ ان معصوم بندوں کے لیے کر رہے ہیں جو 1 سال 2 سال کے ماں کے گود میں تھے، جن کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ اے رب العالمین ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تیرے معصوم بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے رب العالمین انسانیت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے صاحب تاج کبریائی سن لے، اے صاحب تاج کبریائی سن لے، وے زینت تخت خود نمائی سن لے، فریاد ہر ایک کے دل کی سننے والے، سن لے میری دہائی سن لے۔ اے رب العالمین ہم لوگ احتجاج کرنے کے لیے جمع ہیں، اس احتجاج کے ساتھ ساتھ اب تیری بارگاہ میں عرضی ہے کہ اے اللہ ان ظالموں سے جن سے ہم انتقام نہیں لے سکتے، جن سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، جن کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جن کو ہم روک نہیں سکتے، ہمارے پاس ویسی طاقت نہیں ہے، اے رب العالمین انتقام لینا ہے تو تو انتقام لے لے، یا تو انہیں ہدایت دے دے، یا تو انہیں ہدایت کی روشنی عطا فرما دے، یا تو ان کے قلوب کو پھیر دے، یا پھر اے رب العالمین تو انہیں کیفیت کردار تک پہنچا دے۔ اے رب العالمین تیری بارگاہ میں ان معصوموں کی آہیں جا رہی ہیں، اے رب العالمین بادلوں ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے، آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے اللہ یہ مظلوموں کی آہ ہے جو تیری بارگاہ میں جا رہی ہے، یہ لاچاروں کی آہ ہے جو تیرے حضور میں جا رہی ہے۔ اب تو مدد نہ کرے گا تو کم مدد کرے گا، تیرے معصوم بندے چھوٹے چھوٹے بچے کاٹے جا رہے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں بے پردہ کی جا رہی ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور دنیا کے بہت سارے لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اے رب العالمین ایسی طاقت پیدا کر دے، ایسی طاقت پیدا کر دے انہیں احتجاج کرنے والوں میں، یا ایسا فرد پیدا کر دے کہ جو فرد ان ظالموں سے بدلہ لے سکے، ان ظالموں کو کیفیت کردار تک پہنچا دے۔ اے رب العالمین آج بھی ضرورت ہے ہمارے درمیان میں کسی محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، اے رب العالمین آج بھی ضرورت ہے ہمارے درمیان میں کسی طارق بن زیاد کی ضرورت ہے، اے رب العالمین آج بھی ضرورت ہے ہمارے درمیان میں کسی خالد بن ولید کی ضرورت ہے، اے رب العالمین اب تو اپنے نیک بندوں کو نہ بھیجے گا تو کب بھیجے گا؟ اب ان ظالموں کے کو کیفیت کردار تک نہ پہنچائے گا تو کب پہنچائے گا؟ اے رب العالمین اے اللہ تو بتلا دے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، کہاں دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے رب العالمین اسی وقت تو بتلانے کا ہے کہ اپنی عظمت بتلا دے، اپنا جلال بتلا دے، اپنا قہار بتلا دے، اپنے جبروت بتلا دے، اپنی طاقت بتلا دے کہ دیکھو خدا کی طاقت کیا ہوتی ہے، تم نے اپنی طاقت دکھلائی ہے انسان کے اوپر، اللہ دکھلائے گا جب اپنی طاقت تو تمہیں کہیں سے چھپانے کی جگہ نہ ہوگی، کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ہوگی۔ اے رب العالمین تو
کو دکھلایا تھا، جیسا تو نے نمرود کو دکھلایا تھا، جیسا تو نے شداد کو دکھلایا تھا، جیسا تو نے یزید کو دکھلایا تھا، جیسا تو نے ابو لہب کو دکھلایا تھا، ابو جہل کو دکھلایا تھا، اے رب العالمین ویسا ہی اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ میانمار کے حکمرانوں کو دکھلا دے، ان ظالموں کو دکھلا دے۔ اے رب العالمین مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا کر دے، اتحاد پیدا کر دے، قوت پیدا کر دے، ہمت پیدا کر دے، آپس میں مل کے رہنے کی صلاحیت پیدا کر دے، نفاق کو ہمارے اندر سے دور فرما دے۔ اے رب العالمین ان بھوکے ننگے لوگوں کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد فرما دے، جو جہاں جس ملک میں وہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں، اے رب العالمین ان کو وہاں پناہ مل جائے، ان پناہ گزینوں کی مدد فرما دے۔ اے رب العالمین لوگوں کے دلوں میں، حکومتوں کے دلوں میں توفیق ڈال دے، حکومتوں کے اندر ان کے عملوں میں، حکومت کے صاحب اقتدار میں توفیق ڈال دے ان کے دلوں میں کہ وہ ان پناہ گزینوں کی مدد کر سکیں۔ ان پناہ میں جو لوگ آئے ہیں، جس ملک میں پہنچے ہیں وہ پناہ گزین، ان کا وہ تعاون کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں۔ اے رب العالمین تمام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما، پورے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین جہاں جہاں انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آدمیت کو شرمسار کیا جا رہا ہے، انسانیت کے اوپر جس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اے رب العالمین ہر جگہ تو اپنی مدد فرما۔ عراق میں مدد فرما، فلسطین میں مدد فرما، اے رب العالمین شام میں مدد فرما، سیریا میں مدد فرما، افغانستان میں مدد فرما، ہندوستان میں مدد فرما، دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں اور تیری بارگاہ میں اپنی دادرسی چاہ رہے ہیں، اے رب العالمین ان کی مدد فرما، ان کی آبرو کو بچا لے، ان کی عزت کو بچا لے، ان کے ناموس کو بچا لے، ان کے گھروں کو بچا لے، ان کی عورتوں کو بچا لے، ان کے بچوں کو بچا لے۔ اور اے رب العالمین آج کی مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں ان سبوں کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، جو حاضر نہ ہو سکے ہیں اے رب العالمین ان کے اوپر بھی رحم و کرم نازل فرما۔ ہم تمام لوگوں کو خیر کی بھلائی کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما، اور ہمارے ایک عالم دین ادارہ شریعہ کے قاضی جناب خورشید صاحب بہت سخت علیم ہیں، بے انتہا علیم ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرما دے، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، بالکل جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے اور مزید دین کا کام لینے کے لیے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو صحت سلامتی اور شفا عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اور جن انجمنوں نے، جن خانقاہوں نے، جن اداروں نے اس اجلاس میں حصہ لیا کسی بھی طرح سے مشورے ہی کے طور پر صحیح، اے رب العالمین ان سبوں کے اوپر کرم فرما دے، انہیں فلاح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، کام کیا ہے، اے رب العالمین اسے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک درخواست ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے دستخط ثبت نہیں کیا ہے ان کی حاضری کا ایک عمل باقی ہے، ضرور دستخط کریں، ذرا سا پیچھے جائیں، ذرا زحمت کریں، دستخط کر دیں تینوں میمورنڈم پر، کسی کا دستخط چھوٹے نہیں۔ اور آج خانقاہ بلخیہ فردوسیہ کے بھی نمائندے یہاں موجود ہیں، افسار بلخی صاحب، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، تمام ائمہ مساجد، تمام ذمہ داران، عوام و خواص، سب کا اس فضل کے سجانے والوں کے ایک ایک فرد کی جانب سے شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آواز میں قوت پیدا کرے اور ہماری آمین کو اللہ رب العزت مراد سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔